دوستوں، ایک نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ چلیے بنا وقت ضائع کیے اس کیس سٹڈی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آج ہم جس فرسٹ ہینڈ رپورٹ کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، وہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یہ صرف ایک خوفناک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ماورائے فطرت یعنی پیرانارمل واقعات کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ایک پراپر فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ ہم اکثر ایسے واقعات کو بس سنی سنائی باتیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں واضح مادی ثبوت اور چشمدید گواہی کے ساتھ جوڑا جائے تو تصویر بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جائزہ ایک ایسے ہی واقعے کی اناٹمی کو بریک ڈاؤن کرے گا جہاں عجیب و غریب چیزوں کا ایک تاریخ تجسس ایک نہایت سنگین انجام تک جا پہنچا۔ کہانی کی شروعات میں ذرا اس بات پر غور کریں۔ چچا کریم، جو کہ ایک بہت تجربہ کار گورکن ہے، انہوں نے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن اسے قبر میں اتارتے وقت ایسا بالکل نہیں لگا کہ یہ کوئی عام میت ہے۔ اب سوچئے ذرا، یہ الفاظ اس بات کی بنیاد رکھتے ہیں کہ یہاں مسئلہ صرف کسی کے وہم کا نہیں تھا۔ ایک ایسا شخص جو روزانہ میتوں کو قبر میں اتارتا ہے، اس کی یہ فزیکل آبزرویشن اس رہسے کو کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک کر دیتی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، دا ڈارک آبسیشن، یعنی ایک تاریک جنون۔ اس پوری رپورٹ کا جو مرکزی کردار ہے وہ حارث نام کا ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ حارث باقی عام دوستوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ چپ چاپ سا رہتا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا غرور تھا، جیسے اسے کچھ ایسا پتا ہو جو باقی کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے کالج بیگ میں ہمیشہ پرانی پیلے کاغذوں والی کتابیں ہوتی تھیں، جن پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوتے تھے۔ اصل میں وہ جن چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا انہیں عملیات کہا جاتا ہے۔ عملیات سے مراد کالا جادو، تعویذات یا جنات اور ارواح کو بلانے کے ریچولز ہیں۔ اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بغیر کسی استاد کی نگرانی یا مکمل علم کے ان چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو یہ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ حارث کا یہ خفیہ شوق صرف پڑھنے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے پریکٹیکلی انہیں آزمانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اور بات اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ ایک دن کلاس میں حارث کی ٹیچر مس ناہد نے اسے خالی کاپی دے کر ڈانٹ دیا۔ بدلے میں حارث نے اپنی کاپی پر ایک عورت کی آؤٹ لائن بنائی۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حارث نے اس ڈرائنگ کے ٹھیک اس حصے پر اپنی پینسل چبھونی شروع کی جہاں کڈنی یعنی گردہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی کتاب سے کچھ پڑھنے لگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ٹھیک اسی وقت، اسی لمحے مس ناہد کو اپنی سائڈ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ انہیں کلاس چھوڑنے پڑی اور انہیں فوراً گھر بھیجنا پڑا۔ یہ کوئی معمولی اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ کاز اور ایفیکٹ کا ایک سیدھا اور خوفناک مظاہرہ تھا۔ یہاں سے ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، انسیٹلنگ بریل، ایک ایسی تدفین جس نے سب کو بے چین کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ حارث کی اچانک غیر متوقع موت ہو جاتی ہے۔ ایک جوان لڑکا جسے کوئی بیماری نہیں تھی صبح اپنے بستر پر مردہ پایا جاتا ہے۔ صبح 8 بجے موت کی خبر آتی ہے۔ 10 بجے تک اس کے چچازاد بھائی یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس کا چہرہ اور جسم غیر طبعی طور پر پرسکون ہے، لٹرلی جیسے کوئی بس گہری نیند میں سو رہا ہو۔ دوپہر میں جلدی جلدی اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، اور پھر حالات اتنے عجیب ہو جاتے ہیں کہ اسی رات آدھی رات کو قبر کو دوبارہ کھودنا پڑتا ہے۔ اس ایسکلیشن نے ایک عام موت کو ایک پراسرار تحقیق میں بدل دیا، جہاں خوف اور شک تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب محض ایک وہم تھا؟ لیکن گواہی اور ثبوت کچھ اور اشارہ کر رہے تھے۔ ایک کامن آبزرویشن یہ تھی کہ جسم کچھ زیادہ ہی نارمل لگ رہا تھا۔ پھر ایک بھائی فیصل نے کندھے کو ہلتے ہوئے دیکھا، دوسرے بھائی نعمان نے کفن کے پاؤں والے حصے میں واضح حرکت دیکھی، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، گورکان کو خود یہ محسوس ہوا کہ جسم نے ابھی تک دنیا کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ فزیکل تبدیلیاں رپورٹ کر رہے ہوں تو دوستوں اسے صرف وہم کہہ کر بالکل رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی۔ تیسرا حصہ، اوپننگ دا گریو، یعنی قبر کشائی۔ ان دوستوں کے دلوں میں اب یہ خوفناک سوال بیٹھ چکا تھا کہ کہیں انہوں نے ایک زندہ انسان کو تو دفن نہیں کر دیا۔ یہی پچھتاوا اور ڈر انہیں آدھی رات کو واپس اس اندھیرے قبرستان میں لے گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود قبر کھول کر دیکھیں گے، لیکن جب انہوں نے قبر کھولی تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ خون جما دینے والا تھا۔ جسم اپنی جگہ سے لٹرلی ہٹ چکا تھا اور اس کا رخ اب قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ تدفین کے وقت میت کو دائیں کروٹ اور قبلہ رخ لٹایا گیا تھا، لیکن اب کفن کی شکل بدلی ہوئی تھی، جسم ایک طرف مڑا ہوا تھا اور رخ بالکل اپوزٹ ہو چکا تھا۔ ان فزیکل پروفز نے ان کے شکوک کو سچ ثابت کر دیا تھا اور ایک نئے کہیں زیادہ بڑے خوف کا دروازہ کھول دیا تھا، جسے ہم دیکھیں گے چوتھے حصے میں، دا ہانٹنگ بگنز، خوف کا اصلی آغاز۔ اب وہ لوگ قبر کی حالت دیکھ کر اس قدر ڈر گئے تھے کہ انہوں نے سٹون سلیب واپس رکھی، لیکن قبر کو ٹھیک سے سیل کیے بنا ہی وہاں سے بھاگ آئے۔ قبر کو اس طرح کھلا چھوڑنے کی اس بڑی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی رات جب سب پناہ لینے کے لیے حارث کے کمرے میں بیٹھے تھے،
وہاں خوف کا اگلا لیول شروع ہو گیا۔ کمرے کے کونے میں رکھی ایک لکڑی کی کرسی پر کسی نادیدہ طاقت کے بیٹھنے کی آواز آئی۔ کرسی کا تھوڑا سا پیچھے کھسکنا اور اس پر کسی بھاری وزن پڑنے کی چرچراہٹ بالکل صاف سنائی دی۔ یہ کوئی سینسری دھوکہ نہیں تھا، یہ وزن کا ایک کلیئر ایویڈنس تھا کہ اس بند کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا۔ اور پھر اگلے صبح تو اس کیس میں ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ چاچا کریم قبرستان میں انتہائی پریشان حالت میں ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حارث کی میت قبر سے باہر پڑی تھی۔ خیر، جانور میت کو نکال سکتے ہیں، لیکن جانور پتھر کے بھاری سلیبز کو نہیں ہٹا سکتے، اور نہ ہی میت کو باہر نکال کر ان سلیبز کو آدھا واپس اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ قبر کے اندر سے کوئی بڑی طاقت اس جسم اور قبر کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی۔ دوسری رات اس خوف کی ایک فزیکل کنفرمیشن بھی مل گئی۔ ایک اور بھائی عمیر نے پوری طرح جاگتے ہوئے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی آ کر حارث کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چارپائی کا پاؤں والا حصہ اچانک نیچے دب گیا، بالکل ویسے جیسے وہاں کوئی آ کے بیٹھ گیا ہو اور آگے پیچھے جھول رہا ہو۔ جب باقی لوگ اٹھے اور انہوں نے لائٹ جلائی تو انہوں نے بھی نوٹ کیا کہ بستر کی سطح ابھی تک دبی بھی تھی اور واپس اپنی جگہ پر باؤنس بیک نہیں ہوئی تھی۔ اب وقت تھا اس خطرے کو روکنے کا۔ 5واں حصہ، سیلنگ دا پیرانارمل، یعنی اس مسئلے کا سد باب۔ جب حالات پوری طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تو آخرکار خاندان کے بڑوں کو بتانا پڑا۔ ایک عامل یعنی روحانی معالج کو مداخلت کے لیے بلایا گیا تاکہ اس پر اسرار سلسلے کی اصل وجہ سمجھی جا سکے۔ عامل نے اپنی تشخیص میں بتایا کہ حارث نے ایک اینٹیٹی کو بلانے کا عمل شروع تو کیا تھا، لیکن اسے مکمل نہیں کر پایا تھا۔ جب انسان ایسی ڈارک طاقتوں کو بلاتا ہے اور انہیں سنبھال نہیں پاتا تو وہ سیدھا اس انسان پر الٹ پڑتی ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی وجہ تھی اس کی اچانک موت کی۔ اس نے بتایا کہ جب آدھی رات کو قبر کھولی گئی تو انہوں نے انجانے میں اس اینٹیٹی کو قبر سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیا۔ سیل ٹوٹ گئی تھی اور کمرے میں جو مخلوق موجود تھی وہ دراصل حارث کی نقل کر رہی تھی، اور یہ انتہائی شدید دشمنانہ ارادے رکھتی تھی۔ اور ہاں، عامل کی ان باتوں کا سالڈ ثبوت اگلی صبح قبرستان میں دیکھنے کو ملا۔ قبر کے اوپر کی مٹی پر اندر سے دباؤ کے نشانات تھے، بالکل جیسے کسی نے قبر کے اندر سے نیچے سے کاندھا یا ہاتھ مار کر مٹی کو اوپر دھکیلا ہو۔ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی جانور کے کھودنے کے نشانات تو تھے نہیں، یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ قبر کے اندر جو بھی اینٹیٹی قید تھی وہ پوری طاقت سے باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے 3 اہم قدم اٹھائے گئے۔ پہلا قدم، حارث کے بیڈ روم کو بالکل لاک کر دیا گیا تاکہ وہاں موجود نیگیٹو انرجی باہر نہ نکل سکے۔ دوسرا قدم، سورج ڈھلنے سے ٹھیک پہلے قبر کے چاروں طرف بیری یعنی جوجوب درخت کے کانٹے لگائے گئے اور مخصوص روحانی پڑھائی کی گئی۔ اور تیسرا قدم، حارث کی وہ تمام پراسرار کتابیں اور کاغذات سیفلی بنڈل کیے گئے اور قبرستان لے جا کر انہیں وہیں ضائع کر دیا گیا۔ صرف ان اقدامات کے بعد ہی جا کے وہ قبر دوبارہ شانت ہوئی۔ اس سب کے بعد یہاں آ کر ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر سوچنا پڑتا ہے۔ جب ایسی تاریک چیزوں کا تجسس کسی انسانی زندگی کو نگل جاتا ہے تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ایسی اننون طاقتوں کے ساتھ ان پر مکمل کنٹرول کیے بغیر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو اس کے اثرات مرنے والے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ایک دائمی خوف بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسے خطرناک دروازے کی طرح ہے جسے کھولنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن اسے واپس بند کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس پورے تجزیے کا اختتام اسی اہم سوچ پر ہوتا ہے کہ نیا علم حاصل کرنا ضروری ہے، پر جہاں بات ان تاریک راستوں کی ہو وہاں احتیاط بالکل لازمی ہے۔ ملیں گے آپ سے اگلے تجزیے میں۔